बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 ऑनरेबल जजेस जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इन 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ जो आईनी दरख्वास्तें दायर की थीं उसे एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे एतराज़ लगाकर वापस कर दिया है और फिर जो खबर है वो ये है कि जी इसमें कोई ठोस शवाहिद नहीं है, कोई वजूहात बयान नहीं की गई। और ये जो दरख्वास्तें देखे दायर की गई, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर को उनके ओहदे पर काम करने से रोका जाए। जिस अहम आईनी ओहदे पर वो फाइज हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जो उनका ट्रांसफर है, जो ट्रांसफर ऑफ द जजेस, जो सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत 3 जजेस का ट्रांसफर किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर हाई कोर्ट से, एक जस्टिस मोहम्मद आसिफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट से और एक जस्टिस खालिद हुसैन सोमरो सिंध हाई कोर्ट से। 3 जजेस का जो ट्रांसफर है वो सदर मुमलिकत को आइन इख्तियार देता है कि वो आइन के आर्टिकल 200 के तहत किसी भी जज को किसी भी सूबे में, किसी भी सूबे की कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ द जजेस का इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत को दिया आइन के आर्टिकल 200 के तहत। अब वो जो सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर किया था, इन 5 जजेस ने अपनी पिटीशन में, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने ये दरख्वास्त दायर की, तो जिसको जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में एक बेंच सुन रहा था, उसमें एक तो इन्होंने कहा कि जी जो ट्रांसफर ऑफ द जजेस है उसको कलअदम करार दिया जाए, जजेस की सीनियरिटी का असूल तय होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि जी जो हमने खतूत लिखे हैं उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच फैसला करे कि आईएसआई की जो पाकिस्तान में जुडिशल मामलात में मुदाखलत है उसको रोका जाए, हमें खतूत मिले, धमकी आमेज खतूत मिले। फिर वो बहुत सी चीज़ें जिसमें ये कह रहे थे कि जी जज साहब की, जजेस के रूम्स की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, जजेस जो हैं उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, जजेस को थ्रेट मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं, जजेस को डराया धमकाया जा रहा है, उनके बेडरूम्स की प्राइवेसी तक को लीक किया जा रहा है, इस किस्म की जो बहुत सी बातें। फिर ये भी लिखा गया कि जी जजेस को बारूद से जो है वो बारूदी खतूत मौसूल हो रहे हैं। तो ये बहुत सी जो चीज़ें हैं इसको सामने रख के फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 5 रुकनी आईनी बेंच बना जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में, उसने इसका फैसला सुना दिया और वो फैसला इन जजेस के खिलाफ आ गया, 5 जजेस के। अब ये जो 5 जजेस हैं इन्होंने ये मामला तब उठाया था जब सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत 3 जजेस का ट्रांसफर किया था और 3 जजेस का जो ट्रांसफर था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब हुआ तो ये मामला जो है ये मजीद गमगीर हो गया। अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब के खिलाफ जो महाज बनाया जा रहा है, जिस तरह उनके खिलाफ एक महाज बनाकर उनको ओहदे से फारिग करने के लिए, उनको ओहदे से उतारने के लिए एक जो महाज बनाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कामयाब हो सकेगा। क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर जिस ओहदे पर फाइज हैं, जिस तरह वो इस ओहदे पर बराजमान हुए, जिस तरह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, तो अब तो सर रास्ता साफ हो चुका है और कोई उनके लिए मुश्किलात नहीं है। पहले इन्होंने ईमान मिजारी, वो जो शेरी मिजारी साहिबा साबिक वफाकी वजीर, उनकी साहिबजादी जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहती है, मुझे नहीं पता कि वो है या नहीं है, बहरहाल वो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक फैक्ट है कि उसका ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर कोई उसका किरदार नहीं है और वो खुद को इंसानी हकूक़ की कारकुन कहती है। उसके किस किस्म के कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं वो आप उठा कर देख लें। तो ये इस किस्म के जो लोग थे उनको भी अदालतों में इसलिए लाया गया था, इस तरह के वकला को, कि वो हलड़बाजी के ज़रिए, शोर शराबे के ज़रिए अदालत के माहौल को ख़राब करें। और फिर उस तरह की जो ख़वातीन हैं उनको इसलिए लाया जाता है कि वो किसी तरह कोई खातून कार्ड, वो औरत कार्ड होता है ना, वो खेलना इनको बहुत शौक से आता है। तो ये शौक से औरत कार्ड खेल रहे थे। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, औरत की इज्जत और हुर्मत पर बात आई तो जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू कर लिया
کہ جی انہوں نے جی بڑے خاتون کے بارے میں جی اس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور خاتون صاحبہ جو ہیں ان کا دل ٹوٹا ہے, وہ رنجیدہ ہو گئی ہیں اور وہ افسردہ ہو گئی ہیں. مطلب اس قسم کی کہانیاں گڑی گئیں. اور پھر اس قسم کی کہانیاں گڑنے والوں کو یہ نہیں تھا پتا کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ججز کے احتساب کا فورم ہے, اس نے میرٹ پر فیصلہ کرنا ہے, اس نے کسی کی شخصیت کو دیکھ کر فیصلہ تو نہیں کرنا. اب جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کے خلاف میں تو نہیں کہہ رہا کہ کوئی محاذ منایا جا رہا ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو آنریبل جج ہیں اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ اپنی ڈگری سے متعلق خود جواب دیں گے. انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ایک کیس چلے گا, اس کیس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے, سپریم جوڈیشل کونسل ان کو شوکاز جاری کرتی ہے, ان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے, کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا نا. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے ہیں, وہ اس سے پہلے مایہ ناز وکیل بھی ہوا کرتے تھے. تو پھر ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ کیس ہوگا. اب ان کو کام کرنے سے روکا گیا, جسٹس سرفراز ڈوگر نے ان کو کام کرنے سے روک دیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کام مزید کام نہیں کر سکتے. اسی حوالے سے جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس بابر ستار, جسٹس سردار اعجاز اسحاق, جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس محسن اختر کیانی, یہ 5 آنریبل ججز سپریم کورٹ گئے. انہوں نے وہاں پر آئینی درخواست دائر کی اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف, اس کو اعتراض لگا کر واپس کر دیا گیا. اب وہ جو خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. وہ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی آئینی درخواستیں اعتراض لگا کر واپس کر دی گئی ہیں. درخواست گزاروں نے ذاتی رنجش پر آرٹیکل 184(3) کے غیر معمولی دائرہ کار کے تحت درخواستیں دائر کی. اعتراض. اب ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے درخواستوں پر اعتراضات عائد کر دی ہیں. جو سپریم کورٹ رجسٹرار ہے اس نے درخواستوں پر اعتراضات عائد کر دی ہیں. عائد اعتراضات کے مطابق درخواست گزار نے واضح نہیں کیا کہ درخواستوں میں کون سا مفاد عامہ کا سوال ہے. ایسے کون سے بنیادی حقوق متاثر ہوئے کہ آرٹیکل 184(3) کا دائرہ کار استعمال ہو. درخواست گزاروں نے ذاتی رنجش پر آرٹیکل 184(3) کے غیر معمولی دائرہ کار کے تحت درخواستیں دائر کیں. رجسٹرار نے اعتراض کیا کہ سپریم کورٹ کا ذوالفقار مہدی بنام PIA کیس ذاتی رنجش کی بنیاد پر آرٹیکل 184(3) کی درخواست دائر کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آرٹیکل 184(3) کے درخواست کے اجراء پورے نہیں کیے گئے. ججز نے آئینی درخواست دائر کرنے کی ٹھوس وجہ بیان کی اور نان نوٹس کے لیے فریقین کی وضاحت کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواستیں دائر کی تھیں. ہائی کورٹ کے 5 ججز میں جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس بابر ستار, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز شامل تھی. اب یہ معاملہ تب اٹھا جب جج صاحب کو ان کی ڈگری سے متعلق ایک کانٹروورسی کریٹ ہوئی تھی, اور پھر تحریک انصاف اور ان کے جو ٹرولز ہیں, میں حیران ہوں ان صحافیوں پر, ان تجزیہ نگاروں پر جو کہہ رہے ہیں کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے اس وقت وہ بھی سپریم کورٹ گئے, اور آج اگر یہ 5 ججز آ گئے ہیں تو کون سی قیامت آ گئی. میں یہ بات نہیں کر رہا. ایک جج کو آئین اختیار دیتا ہے کہ وہ خود اپنا کیس لڑے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کے خلاف پورا نظام اس وقت متحرک تھا, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے, انہوں نے وہاں پر جا کر اپنے خلاف جو مقدمہ تھا وہ خود لڑا, اور انہوں نے کہا اس کی لائیو نشریات, لائیو ہیئرنگ اس کی دکھائی جائیں. اس وقت چیف جسٹس کون تھے؟ جسٹس گلزار. اس وقت چیف جسٹس کون تھے؟ جسٹس گلزار تھے نا. اس وقت وہ 10 رکنی بینچ جو بنا تھا اس کو ہیڈ کون کر رہے تھے؟ عمر عطا بندیال. ایک مائنڈ سیٹ تھا نا, اور وہ مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ وہی ججز جو عمران زدہ ججز تھے, جو عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار تھے, جن کی اہلیہ, جن کے بچے, جن کی آل اولادیں عمران خان کی محبت میں گرفتار تھیں, اس وقت بھی تو وہ نظام جو تھا اس نے اپنے شکنجے میں لانے کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جکڑا, لیکن وہ نہیں جکڑ سکا کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت کی پاکستان کی مقتدرہ کی چوائس نہیں تھے. اس لیے نہیں تھے کیونکہ ان کو اس نظام نے آگے نہیں آنے دینا تھا. اور جب ان کے خلاف ایک صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ہوا, صدر مملکت, اس وقت کے صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کی ایڈوائس کے اوپر,
وہ ریفرنس اپنی موت آپ مرا. 2020 میں اس کا فیصلہ آیا کہ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کو کالعدم قرار دے دیا, اور وہ جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا, وہ پریزیڈنشل ریفرنس اب یہ بغلیں بجاتے ہیں فواد چودھری ٹائپ لوگ اور یہ فروغ نسیم جیسے لوگ. اور میں حیران ہوں کہ وکالت کون کر رہے تھے؟ فروغ نسیم صاحب, جو پرویز مشرف کے وکیل رہے, الطاف حسین کے وکیل رہے, جنرل باجوہ کے وکیل رہے, اور اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے خالد جاوید صاحب, انہوں نے خود اعتراف کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا بہت بڑا بلنڈر تھا کہ ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک جھوٹا صدارتی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا ان کی جائیدادوں سے متعلق. اور بھائی وہ تو شروع سے جو ہے وہ رئیس ہیں, وہ تو ان کا خاندان شروع سے رئیس ہے. ان کے جو والد تھے وہ قائد اعظم کے بڑے دیرینہ اور وفادار دوستوں میں شمار ہوتے تھے. تو جو ریفرنس اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آیا تھا, اس کو آج جسٹس طارق محمود جہانگیری سے کمپیئر کیا جا رہا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک دلیر اور دبنگ جج تھے. ان کا جسٹس طارق محمود جہانگیری کے کانڈکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری ہو سکتا ہے اپنی ڈگری سے متعلق جو ان کا کیس ہے اس میں ہو سکتا ہے وہ سرخرو ہو جائیں, ہو سکتا ہے عدالت ان کے خلاف فیصلہ دے دے. یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ سے پتہ چلے گا نا, ان کی کاروائی سے پتہ چلے گا کہ وہ ان کو شوکاز جاری کرتی ہے یا ان کے خلاف پہلی سماعت میں جو ہے ان پر لگے الزامات کو کالعدم قرار دے دیتی ہے اور ان الزامات سے ان کو بری کر دیتی ہے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ کانٹروورسیز کریٹ کرنا اور وہ تجزیہ نگار جو پھر اس پر بڑی بغلیں بجا رہے ہیں کہ جی جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف نظام جو ہے وہ محاذ کھڑا کر چکا ہے, اس لیے کہ جی انہوں نے فارم 47 کی بات کی, اس لیے کہ جی انہوں نے حکومت کی 2 نمبری پکڑ لی. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت 2 نمبری سے آئی ہے. میں کیا پاکستان کے پرومیننٹ تجزیہ نگار نہیں سمجھتے یار. الیکشن ہوا, تحریک انصاف جہاں سے جیتی وہاں فرشتوں نے الیکشن کرایا, جہاں سے یہ حکومت جیتی وہاں پر چوروں کا الیکشن ہو گیا. یہ فتویٰ کس نے جاری کیا؟ یہ وہ لوگ جاری کر رہے ہیں جن کو آج اس نظام کے اندر بڑے کیڑے نظر آ رہے ہیں, بڑے نقص نظر آ رہے ہیں, اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو الیکشن 2024 ہے وہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری ہوا. اچھا اگر تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری ہوا تو پھر ایک صوبے میں ان کی حکومت کیسے بنی؟ ان سے سوال کیا جائے نا کہ کے پی کے میں کون سے فرشتوں نے الیکشن کروایا کہ وہاں پر ان کو حکومت مل گئی اور یہ برسر اقتدار آ گئے اور گنڈا پور پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ بن گیا. مطلب اس قسم کی رنگ بازی, اس قسم کا بیانیہ, پھر اس قسم کی ڈرامے بازیاں یہ سر مزید نہیں چلیں گے. 5 ججز کی آئینی درخواستیں اعتراض لگا کر واپس کر دی گئی ہیں. کچھ دنوں میں کچھ بڑا ہونے والا ہے, اور اتنا بڑا ہوگا کہ جس کا زوردار کھڑاک ہوگا, اور اتنا زوردار کھڑاک ہوگا کہ وہ اسلام آباد میں ایوانوں کو ہلا کے رکھ دے گا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.